السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی اور بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اسپیسیفک جو سورۃ یاسین کے 7 مبینوں کا جو ختم ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ہر قسم حاجات اور پریشانی کے لیے، تو اس کا طریقہ آپ سب بھائی اور بہنوں کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو موبائل کے واٹس ایپ پہ جواب دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ سب بھائی اور بہنوں کو پتہ چل جائے اور انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ لوگوں نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ پہلے اس دعا کو لکھ دے، اس پریشانی کو لکھ دے جن پریشانی میں آپ مبتلا ہے، کیونکہ یہ 7 مبین جو ہے نا، اس پہ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اس سے آگے پیچھے اور کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگ پہلے دعا کر لیں، لیکن وہ دعا لکھ لیں، جون سی دعا آپ نے کرنی ہے وہی دعا آپ لکھ دیں۔ آپ نے دعا کر لی، اس کے بعد آپ شروع کر لیں سورۃ یاسین کو۔ میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ ادھر جب آپ پہنچ جائے تو دوبارہ یہی دعا پڑھ لے، آپ جو دعا آپ نے پہلے مانگی تھی، دعا پڑھ کے دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو دوبارہ سرے سے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ جب آپ دوسری مبین پر پہنچ جائے تو پھر آپ لوگوں نے وہی دعا دہرانی ہے جو صاحب نے پہلے اور دوسری مرتبہ پڑھی ہے۔ جب دوسری مرتبہ آپ دعا پڑھ لیں تو آپ پھر سرے سے شروع کر لیں سورۃ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب تیسری مبین پر پہنچ جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ ترتیب دہرانا ہے۔ اسی طرح آپ چوتھے مبین پر، پانچویں مبین پر، چھٹے مبین پر، ساتویں مبین پر، ساتویں مبین پر جب آپ پہنچ جائے تو دوبارہ آپ لوگ دعا کر لیں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ سورۃ یاسین شروع کر لیں اور اس کو ختم کر لیں۔ یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جب 7 مبین تک آپ پہنچے تو 7ویں مبین پہ آپ دعا کر لیں اور اس کے بعد آگے سورۃ یاسین کو جاری رکھے اور ختم کر لے، اور آخر میں پھر دعا کر لے۔ لیکن کوشش کر لے کہ اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے صلاۃ حاجت، جو استاد محترم مفتی درعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لے، اور حسب توفیق بندہ صدقہ دے دے اپنے وس کے مطابق۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو آپ کے وس میں ہو 100، 50، 200، 500 وہ صدقہ دے دے، اور یہ عمل کر لے یقین کامل کے ساتھ۔ مجرب عمل ہے، لوگوں کا آزمودہ عمل ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کی مقدر بنے گی۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کو دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ یقین جب بھی کوئی عمل کرنا ہو یقین کامل کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ یقین کامل نہ ہو اور دل میں یہ وسوسے آتے ہو کہ مثال کے طور پر میں یہ عمل کر رہا ہوں، کام ہوگا کہ نہیں ہوگا،
تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ عمل نہ کرے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، تندرستی دے دے، کاروبار میں برکت ڈال دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔